وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی اس نشست میں ایک اہم مسئلے سے متعلق میں گفتگو کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کہتے ہوئے کہ دین سے متعلق جو باتیں ہیں، چاہے قرآنی آیات ہوں، روزمرہ کی دعائیں ہوں، اور عام دینی جو باتیں ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی ہیں. یہ ایک یقیناً المیہ ہے، جبکہ یہ بات اچھی طرح ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ دو طرح کی نعمتیں ہیں. کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو عام ہیں. عام ہے اس کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو، غیر مسلم کو، مطلب بغیر کسی امتیاز اور بغیر کسی فرق کے سب کو دیتا ہے رب العالمین. آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں عام نعمتوں کی؟ بارش. اور کوئی نعمت؟ اور کوئی نعمت؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی نعمت میں سے عام ہے کہ خاص ہے؟ عام ہے. نبوت عام ہے. نبی صرف مسلمانوں کے لیے آتے ہیں کیا؟ نبی کی نبوت عام ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں. اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دل بدل جانا، یہ خاص نعمت ہے اللہ کی. صحت عام نعمت ہے اللہ کی، خاص نعمت نہیں. ویسے ہی یادداشت، حافظہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ عام نعمت ہے؟ عام نعمت ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا، 2-3% لوگ ہوں گے جن کا حافظہ کمزور ہوگا. 2-3%، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. بقیہ 98% لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا حافظہ دے کے رہتا ہے. یہ اللہ کی عام نعمت ہے. آپ اپنے اپنے گھر کا حساب لے لیجئے. میں صرف دین سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں. ہماری یادداشت اچھی نہیں، لوگوں کے نام ہمیں یاد نہیں رہتے، لوگوں کے نمبرات ہمیں یاد نہیں رہتے، اور پھر مختلف چیزیں آپ لے لیجیے. جو جس میدان کا ہے اسے اس میدان کی اچھی یادداشت رہتی ہے. یہ عام نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن دین سے متعلق کبھی آدمی دلچسپی نہیں لیتا ہے ذاتی طور پر. اس وجہ سے وہ چیز اس کے لیے ایک بوجھل نظر آتی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الحاقہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. اتنی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ سے پہلے کے جو قومیں تھیں یا جو افراد تھے نافرمان، کون کون تھے؟ عاد، سمود، اور فرد کی بات کرتے ہیں تو فرعون، قوم اصحاب الایکہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، جھٹلایا. ان کو جو مختلف شکلوں میں جو اللہ نے عذاب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. ہم نے یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک تمہارے لیے نصیحت ہو جائے، وَتَعِيَّهَا
وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھ لیں، سننے والے کان اسے سن لیں اور اس اپنے حافظے میں بٹھا لیں۔ کیوں بتائی اللہ تعالیٰ نے یہ بات؟ جس طرح سے ایک کتاب کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، دور حاضر میں ریکارڈنگ کے ذریعے سے بات جو دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ پچھلے زمانے میں کیسے کیسے ہم نے ہلاک کیا، اور تمہاری یادداشت کو رکھ کر کے تم دوسروں کو سناؤ اس واقعے کو، ایسے آگے بڑھانے جاؤ۔ ان آیات میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت ہے یادداشت، یہ ایک عظیم نعمت ہے، عام نعمت ہے، سب کو عطا کرتا ہے رب العالمین۔ میں بالکل مختصر سے وقت میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہماری اپنی یادداشت کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کا حافظہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی بینائی نہیں ہوتی، تو پھر کل ملا کے ان کی طاقت یکجا ہو جاتی ہے، صرف سننے پر اعتماد کرتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ وہ چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ نابینا جو ہوتے ہیں ان کا حافظہ عام طور پر بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ میں ہماری 1400 سال کی تاریخ سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک عظیم نابینا عالم دین، آپ ان کا حافظہ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ 2 صدی ہجری میں انتقال ہوا ان کا، 117 ہجری کو۔ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، بصرہ کے رہنے والے تھے، عراق کے، بصرہ عراق میں آتا ہے۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینے کو آئے، اور اس وقت مدینے کے بڑے علماء میں سے ایک تھے جن کا نام تھا سعید ابن المسیب ابن حزن، صحابی کے بیٹے اور صحابی کے فرزند، پوتے ہیں، اور صحابی کے پوتے ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں۔ 93 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ وہ آئے اور آ کر کے ان کے پاس پڑھنے لگے، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ۔ اتنا پڑھتے تھے، وہ بولتے تھے کہ بس کرو، کتنے سوالات کریں گے، کتنا پوچھیں گے، کتنی چیزیں میرے سے لیں گے، یاد نہیں کر پائیں گے تم۔ کہا کہ ایسی بات نہیں، تم نے اب تک جو مجھے پڑھایا ہے کچھ بھی مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے سعید بن مسیب، اگر آپ علمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعید بن مسیب کس درجے کے عالم دین ہیں، مدینے کے عظیم 7 فقہاء میں سے ایک۔ انہوں نے جب امتحان لیا تو بہت ہی حیران ہو گئے اور کہا کہ ما کنت اظن ان اللہ خلق مثلک، تم جیسے لوگوں کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے، ایسے بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے کیا؟ ایسے کہا انہوں نے، اور کہا کہ ما اتانی من عراقین قط، کہا کہ میرے پاس اب تک ایسا عراقی آدمی کوئی نہیں آیا جو اتنا عظیم حافظے کا مالک، احفظ منک، جو تم سے زیادہ یادداشت رکھنے والا ہو۔ بہرحال نابینا لوگوں کا حفظ مضبوط رہتا ہی ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 اسباب ایسے رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ، جس سے ہمیں ایک اندازہ ہو سکتا ہے، ایک راہ مل سکتی ہے کہ دینی معلومات کو ہم کیسے محفوظ کریں، کیسے اپنے سینے میں یکجا کریں۔ ایک چیز دیکھیے آپ، شریعت تو محفوظ ہے ہی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، شریعت تو محفوظ ہے، یہ تو رد و بدل ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب اللہ کے رسول پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ سورۃ القیامہ کی آیات ہے کہ ہم آپ پر جو قرآن نازل کر رہے ہیں آپ کے سینے میں جمع کر کے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول ہی نہیں پائیں گے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے۔ تو 3 اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شریعت تو محفوظ ہے، وہ ہمارے سینے میں کیسے محفوظ ہو، اپنی طاقت کے بقدر۔ دیکھیے کیونکہ میں جن سے خطاب کرنے جا رہا ہوں، ہم ایسے نہیں کہ ہمارا حافظہ اچھا نہیں، ہماری یادداشت اچھی نہیں، دین سے متعلق ہم استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سبب ہے یا سب سے پہلا راستہ ہے، ایک طریقہ کیسے ہم دینی معلومات کو محفوظ کر پائیں، وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں ایک دوسرے سے مذاکرہ ہم کریں، مدارسہ کریں۔ یہاں ہم نے باتیں سن لی،
گھر میں جا کر کے ہم اپنی بیوی کو بتلائیں، اپنے بچے کچھ بڑے ہیں باشعور ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اندازہ لگائیے آپ، ایک آپ کرتے ہوں گے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، بڑی تعداد. ہم گھر میں جا کر کے ساری باتیں نہیں سناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. ہم ایک مسجد کے مصلی ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے آج جو باتیں سنی ہیں، اچھا آپ ایک ذرا سرسری طور پر سنا سکتے ہیں، آپ اجمالی طور پر سنا سکتے ہیں، اپنے دوست سے پوچھ لیں چلتے چلتے ہی، وہ کہیں اس کو خلل ہو تو آپ بھرپائی کر دیں، یا آپ بتلائیں کسی درس کو وہ کر دیں، جس کی وجہ سے باتیں کبھی نہیں مٹے گی دل سے انشاءاللہ. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کتاب بدء الوحی میں، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ رحمہ اللہ، بڑے علماء میں سے ہیں، وہ پہلی صدی ہجری کے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر رمضان، یعنی پہلے رمضان سے، نبوت کے پہلے سال سے، ہر سال جبرائیل آیا کرتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ رَمَضَانَ وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. رمضان کی ہر رات آتے جبرائیل علیہ السلام، آ کر کے وہ اللہ کے رسول کو قرآن سناتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. ہر سال جتنا نازل ہوا ہوتا اتنا قرآن ایک دوسرے کو سنا لیتے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، وہ صرف سینے میں ڈالا نہیں گیا، ہر سال مدارسہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا. ایسی مدارسہ کرنے کی وجہ سے پھر سینے میں قرآن محفوظ رہتا ہے. چونکہ ہم نہیں کرتے تو چیز نہیں رہ جاتی. ہم جس میدان میں رہتے ہیں وہ چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اس میں ہم مدارسہ نہیں کرتے تو چیزیں ہم پھر ہمارے سینے میں باقی نہیں رہتی ہیں. میں نہایت اختصار سے کہہ رہا ہوں، ہم جائیں گے تو تفصیل میں بہت باتیں ہو جائیں گی. ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا سے ہمارا تعلق اتنا ہو جتنی ہماری ضرورت ہے. ہم دکان میں بیٹھتے ہیں، ہم اپنے معاش کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم غیر ضروری گفتگو نہ کریں. ہم واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، غیر ضروری استعمال نہ کریں. ہم گوگل میں جاتے ہیں، ہم غیر ضروری استعمال نہ کریں. ہم دنیاوی اعتبار سے مل کے بیٹھ کے باتیں نہ کریں. یہ تقریر میں مزیدار باتیں ہیں کیونکہ اچھی لگتی ہیں باتیں، ہم نہیں کر پاتے اپنی اصل زندگی میں، جس کی وجہ سے دینی باتیں ہمارے سینے میں محفوظ نہیں ہو پاتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو تاریخ سے. آپ جانتے ہوں گی صحابہ میں سب سے زیادہ مرویات کس کی ہیں؟ حافظ الحدیث ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب العلم، اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے باب حفظ العلم، علم کو کیسے محفوظ کرنا چاہیے. اس میں ابو ہریرہ سے متعلق ایک حدیث لائے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک تو لمبی عمر ملی آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد انتقال ہوا، 60 سال کے بعد انتقال ہوا، تقریباً 50 پر 9 ہجری کو، تو 50 سال کے بعد انتقال ہوا اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے سینے میں حدیثیں بہت تھیں، بڑی عمر کے صحابہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کو موقع بہت ملا، آپ مدینے میں تھے تو دنیا بھر کے لوگ آپ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی سناتے تھے. تو لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ عام صحابہ کے مقابلے میں ابو ہریرہ ہی کیوں زیادہ حدیثیں سناتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ ان الناس یقولون قد اکثر ابو ہریرہ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت باتیں بیان کر رہے ہیں. ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، قرآن مجید میں 2 آیتیں ایسی ہیں وہ نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی لوگوں کو نہیں سناتا. میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ نے فرمایا ہم نے جن کو ہدایت کی باتیں، روشن اور واضح ہدایت ہم نے جن کو عطا کی، قرآن جن کو ہم نے عطا کیا، اور وہ لوگوں کو بتلانے کے بجائے چھپا کے رکھتے ہیں،
تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، جانوروں تک کی جو لعنت ہوتی ہے ان پر. یہی بات ہے جس کی وجہ سے میں کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں، بولتا ہوں لوگوں کو. میرے جو مہاجر بھائی ہیں، کہا کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق. جو مہاجر تھے، مہاجرین نبی کے زمانے میں ان کا بیشتر وقت بازار میں رہتا تھا، تجارت کرتے تھے وہ لوگ. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ. اور جو انصاری بھائی تھے ہمارے، وہ کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک مسئلہ ابو ہریرہ کا ہے، وہ تو بس نبی سے چمٹ کے رہتا تھا. لِشِبْعِ بَطْنِهِ، تاکہ ایک تو اس کا پیٹ بھر جائے، نبی کے پاس سے کچھ مل جائے. وَيَحْضُرْ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ. تو ہمیشہ نبی کے پاس رہنے کی وجہ سے میں نبی کے پاس رہتا تھا اور یہ لوگ نہیں رہتے تھے. میں نے وہ چیزیں یاد کر لی ہیں جو ان کو موقع نہیں مل پایا ہے. یہ ایک تاریخ انہوں نے سنائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا 50/9 ہجری کو، مدینے میں مدفون ہیں آپ، بقی میں. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما وہ آپ کے جنازے میں شریک تھے اور آپ کے جنازے کے آگے آگے چلتے جا رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ان صاحبکم ابا ہریرہ، یہ جو تمہارے ابو ہریرہ ہے نا رضی اللہ عنہ، کان یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین. پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے نبی کی یہ حدیثیں یاد کرنے والے یہی تھے، ہم سب پر احسان کرنے والے تھے. اللہ اکبر. ایسے کہا ان کے انتقال کے دن عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما. تو ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ، التقلل من الدنیا امکن للحفظ. فتح الباری میں آپ نے لکھا ہے دنیا سے ضرورت کے بقدر تعلق رکھنے سے دین کے معلومات میں حافظہ مضبوط رہتا ہے. یہ ایک عظیم چیز ہے. میں اپنی بات کہتا ہوں کہ جتنے میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں، بنگلور کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، ہم نوجوانوں کے مقابلے میں دین سے متعلق معلومات ان کی کہیں زیادہ مضبوط رہتی ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے. معاشرے کے جو بزرگ حضرات ہیں، جو بزرگ خواتین بھی ہیں، جتنی معلومات ان کو پہنچ کے رہتی ہیں، بکھری بکھری ہی سے باتیں ضرور بتلاتی ہیں. یہ ایک طرح کی جو ہے بہت اہم چیز ہے. آخری بات، جو بالکل وقت ختم ہونے جا رہا ہے، 5 منٹ باقی ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری طاقت کے بقدر ہونی چاہیے، لیکن گناہوں سے تو کلیتاً بچنا چاہیے. طاقت کے بقدر چوری کرنے سے بچنا ایسا کوئی فلسفہ ہے کیا؟ نہیں. اسی لیے شریعت نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دو تو طاقت کے بقدر انجام دو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. جب میں کسی چیز سے روکوں کہ یہ حرام ہے تو پھر طاقت کے بقدر رکو. ایسا نہیں، رکنا تو رکنا ہی ہے. حرام کھانے سے رکنا ہے تو رکنا ہی ہے. طاقت کے بقدر کیا بات ہے اس میں؟ جو شخص معاصی سے، نافرمانیوں سے، بدکاریوں سے جتنا رکتا ہے، دین کے لیے اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص بہت ہی بدکار ہو، 1000 گانے یاد رہیں گے اس کو. جس کے سینے میں تاریکی ہو، جس کے سینے میں حرام ہو، جس کے سینے میں غلطیاں ہوں، نافرمانیاں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، نور اس کے دل میں نہیں جمع ہو سکتا. ایسے 1000 گانے یاد ہو سکتے ہیں اس کو، ایک نافرمان آدمی کو، اسے قرآن مجید یاد نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کو، قرآن مجید کی وہ ایسی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام، مسائل، عقیدہ، ایمان سب اسی میں بیان کیا گیا ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں شریعت کا علم دے گا. اب جوڑ کے دیکھو آپ، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں شریعت کا علم دے گا. نہیں کریں گے تو دوسرے علوم مل سکتے ہیں، شریعت کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو فرقان والی چیز ملے گی، فرق کرنے والی چیز، بصیرت ملے گی، دین کا فہم ملے گا، دین کی فقہ ملے گی. نہیں تو دوسرے علوم، دوسری معلومات، دوسرے تجربے ملیں گے. دین ایسے سینوں کے لیے نہیں رکھا اللہ نے. سبحان اللہ العظیم. میں آپ کو اس باب میں بھی تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے کس کو حافظ عطا کیا جانتے ہیں آپ؟ بحیثیت ایک قوم کی میں بات کر رہا ہوں. قوم کا لفظ اچھا نہیں ہے، ایک امت کے میں بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، جانتے ہیں آپ امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے علماء کو اللہ نے غضب کا حافظ عطا کیا. اس لیے کہ ہماری شریعت دو طرح سے محفوظ ہوتی ہے، ایک کتابوں کے ذریعے سے، ایک علماء کے سینوں کے ذریعے سے. سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے اس قرآن کو اہل علم کے سینوں کے ذریعے سے محفوظ کیا ہے. اسی لیے ہم 1400 سال کی تاریخ میں ایسے ایسے علماء کو دیکھتے ہیں. اگر ان کے حافظے کے بارے میں کہوں تو ہم جھٹلا دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک کہانی ہو سکتی ہے، یہ ایک حقیقی واقعہ نہیں ہو سکتا. ایسے کتنے لوگوں کی ہم مثالیں دیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بس، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، 3 منٹ باقی. 2 صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین، بہت بڑے عالم دین، وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ، جن کے حافظے سے متعلق بہت 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 یعنی مطلب ایک روب تھا لوگوں کے دلوں میں. میں اور آپ نہیں جانتے امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، پوری دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک. وہ خود اپنے آپ میں عظیم حافظ حدیث. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأيت اوعى للعلم واحفظ منه، کہ امام وکیع سے بڑھ کر کے میں نے اپنی زندگی میں کسی کو حافظے کا مالک نہیں دیکھا. میں ما رأيت فی یدہ کتابا قط، میں نے امام وکیع رحمہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی میں کبھی کتاب میں نے نہیں دیکھا. کہا کہ ما شک فی حدیث الا یوما واحدا، پوری زندگی میں صرف ایک دن تھا جہاں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے شک ہوا ان کو، ورنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی شک نہیں ہوا ان کو. اتنا غضب کا حافظہ، مع خشوع وورع وورع، کہا کہ پورے خشوع کے ساتھ، پورے تقوی طہارت کے ساتھ حافظہ تھا ان کا. اتنی عظیم عالم دین امام وکیع رحمہ اللہ. امام وکیع رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد تھے علی ابن خشرم ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ. صرف صحیح مسلم میں ان کی روایت ملتی ہے، صحیحین کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں حافظے کے لیے؟ امام وکیع سے پوچھا انہوں نے. امام وکیع رحمہ اللہ کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اتنا عظیم حافظہ، اتنا عظیم حافظہ کہ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ ان علمتک استعملتہ، ان علمتک الدواء استعملتہ، اگر میں وہ دوا آپ کو بتلا دوں تو کیا آپ استعمال کرو گے اس کو؟ کہا کہ ای واللہ، کیوں نہیں، ضرور. کہا کہ ترک المعاصی ما جربت مثلہ للحفظ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آنا میں نے میری زندگی میں حفظ کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں دیکھا. میں نے اس سے بہتر چیز مجھے تو نہیں معلوم ہے. ترک المعاصی کی بنیاد پر ہی، نافرمانیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے مطلب یعنی اس اللہ تعالیٰ نے یہ حافظہ مجھے عطا فرمایا ہے. قتادہ ابن دعامہ کا میں نے نام لیا تھا رحمہ اللہ. اتنے اساتذہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ ما قلت لمحدث قط اعد علی، میں نے آج تک میں نے کسی استاد سے نہیں کہا کہ جو بات آپ نے کہی ذرا دوبارہ سنائیے مجھے، میں نے کبھی نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو حافظ عطا کیا ہے، صرف ایک حافظہ نہیں، یہ حافظہ تقوی کا نتیجہ ہے. ہم چونکہ وہ میدان میں نہیں ہیں، اس درجے کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، تو وہ سینہ اس کا متحمل نہیں ہے. جتنے ہم نافرمانیوں سے بچتے ہیں وہ سینہ اتنا ہی جگہ بنا کے رکھے گا دینی معلومات کے لیے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے.
شریعت اللہ نے اتاری ہے اور شریعت اسی کے لیے اتاری ہے. اگر یہاں وہ جگہ نہیں ہے تو شریعت وہ جگہ نہیں آئے گی. تو یہ دینی معلومات سے متعلق جو ہم اکثر شکایتیں کرتے رہتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے. ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم کچے دماغ کے ہیں؟ ہرگز نہیں. جو میرا میدان ہوگا اس میدان کا میں ہیرو نظر آتا ہوں، لیکن دین کے معاملے میں کیوں پیچھے؟ ایک ہی معاملہ ہے جو ہماری یادداشت سے باہر ہے. نہیں، ہماری دلچسپیوں کی کمی، غیر ضروری مصروفیات، کہیں نہ کہیں گناہ، جس کی وجہ سے وہ سینہ اس کے لیے متحمل نہیں ہو پا رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود کفیل بنائے، ہمیں بے نیاز رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا فرمائے، اللہم بارک لنا فیما اعطانا فیما اعطیتنا، کہ اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، اور کفایہ شعاری اللہ عطا فرمائے، قناعت اللہ عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں گم ہونے سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس دل کو اللہ نے شریعت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل میں شرعی علوم کو، نصوص کو، آیاتوں کو، دعاؤں کو، نبی کی حدیثوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دل میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.